أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا وتوفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سورہ مسد نزول کے لحاظ سے مکی صورت ہے اور زمانے کے لحاظ سے غالباً اسلام کے شروع کے زمانے میں نازل ہوئی، اور وہ اس طرح کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی تو شروع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت خفیہ دعوت رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ایک سلسلے کے ذریعے لے کر چلے دعوت کے معاملے میں، اور وہ بھی ایک حکمت تھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس انداز سے حکم دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے اور اس لیول پہ لے کر چلیں گے دعوت۔ قدم 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 پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ایک خاص حکم دیتے رہے کہ اس خاص حکم کے تحت اور اس کے مطابق اتنی اور اتنی دعوت دینی ہے آپ نے۔ شروع میں خفیہ دعوت رہی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو سب سے قریبی لوگ تھے، قریبی سے مراد وہ قریبی لوگ جن پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اعتماد تھا، اعتماد کے قریبی لوگ، ان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی۔ تو ان لوگوں میں سے سب سے پہلے جو ہیں علی الاطلاق خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد پھر معروف 5-6 شخصیات ہیں جن کا سب کو پتا ہے انہوں نے اسلام قبول کیا۔ غلاموں کے اندر زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ سب لوگ انہوں نے اسلام قبول کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور آہستہ آہستہ یہ لوگ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتے رہے اور اپنے دائرے کے اندر ان کے جو اعتماد کے لوگ تھے ان کے اندر دین کی دعوت کو پھیلانا شروع کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں نے ہوش سنبھالا تو اپنے ماں باپ کو دونوں کو اسلام میں دیکھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کے ساتھ معاملہ کیا، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ ام رومان کے ساتھ انہوں نے اپنا معاملہ کر لیا، اسلام قبول کیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں معروف ہے کہ اس زمانے میں، جس زمانے میں خفیہ دعوت رہی، اس زمانے میں بھی سرگرم رہے، لوگوں کے اسلام قبول کرنے کا بہت بڑا سبب بنے، بہت سے لوگوں کے ان کے درمیان دعوت و تبلیغ کا معاملہ کرتے رہے، کیونکہ مکہ کے اندر رؤساء التجارہ کے اندر ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے تھے۔ جو لوگ رئیس تھے، سردار تھے تجارتوں کے معاملات، پورے مکے کی تجارتوں کے معاملات جو کنٹرول کرنے والے لوگ، ان میں سے ایک حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ چھوٹا کام نہیں ہے، چھوٹا عمل نہیں ہے، اور ایک قوم کا آپ کے اوپر اعتماد کر کے مالی معاملات کا سربراہ آپ کو بنانا ہے، یہ چھوٹی چیز نہیں ہے۔ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام لانے کے بعد بھی ان معاملات میں ہمیشہ انصاف رکھا، ان معاملات کو خود کبھی خراب نہیں کیا کہ بھئی یہ تو اب ہمارے دشمن بن گئے ہیں تو اب ہم اس طرح اور اس طرح اور اس طرح یہ کرتے رہیں گے اور معاملات کو ہم خراب کریں گے۔ یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سیاسی طاقت عطا کی۔ جب سیاسی طاقت عطا کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حربے کے طور پہ، چونکہ اس وقت مسلمان اور کافر ایک مسلسل جنگ میں تھے، وہ جنگ یہ نہیں تھی کہ وہ چل رہی ہے
ہتھیاروں کے ساتھ چل رہی ہے، لیکن ایک مسلسل دشمنی، جہاں بھی کوئی ملتا وہ دشمنی اپنی نکال دیتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو اس معاملے کو سامنے رکھتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جب یہ خفیہ دعوت کا وقت گزر گیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے کہ اے اللہ کے نبی، کہ اے اللہ کے رسول، آپ پورے عرب میں اب اپنی دعوت کا جو ہے اعلان کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ آپ کے جو اقربین لوگ ہیں، آپ کے جو عشیرہ ہیں، بالکل آپ کے جڑے ہوئے اقربا جو ہے، ان کو دین کی دعوت دینا شروع کریں۔ اور پورا مکہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت داریاں تھی پورے مکے میں، پورا مکہ ایک طرح سے ایک خاندان تھا جو کہ قریش کا خاندان تھا۔ اور اس وقت باہر سے جو بندے آتے، جو لوگ آتے، ان پہ یہ لوگ کہتے کہ مکہ ہمارا ہے، تمہیں مکہ میں جو ملا وہ اس وجہ سے ملا کہ ہم نے تمہیں اجازت دی یہاں پر رہنے کی، یعنی ہماری اس کے اندر تمہارے اوپر ہمارا احسان ہے اس مسئلے کے اندر۔ اور بہت سارے صحابہ کو یہ تانا دیا بہت سارے قبائل کے لوگوں نے کہ بھئی تم لوگ، تم وہی ہو نا جو تم یمن سے آئے ہو، تم فلانی جگہ سے آئے ہو، تم فلانے قبیلے سے آئے ہو، تم نجران سے آئے ہو، تم وہی ہو نا جس کو ہم نے اجازت دی، ہمارا کھایا ہوا ہمارے خلاف آپ کر رہے ہو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم آیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً، دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سختیاں برداشت کی، فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا جھجک، انسان تھے، یہ بات نہیں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جھجک نہیں تھی، ہوگی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی خاطر اس جھجک کو، اس چیز کو مار کے آگے چلے اور کھڑے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دینا شروع کی۔ ورقہ بن نوفل جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے بارے میں سنا تو سیدھا یہ بات کہہ دی کہ هذا الناموس الذي انزل على موسى، یہ وہی ہے جو موسیٰ پہ نازل ہوا۔ یا لیتنی کنت جدعا اذ یخرجوک قومک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو کے کہتے ہیں اے برقہ، مجھے میری قوم نکالے گی میرے گھر سے، میرے مدینے سے، میرے ملک سے۔ ورقہ بولتے ہیں کہ جو بھی آدمی تمہاری والی دعوت لے کے آیا ہے، اس کو اس کی قوم نے اس کے گھر سے نکالا ہے باہر۔ اور ورقہ بن نوفل نے یہ بات کہی یا لیتنی کنت جدعا، جدع کہتے ہیں اس بھیڑ کو یا بکرے کو جو اپنی پوری طاقت میں ہو۔ ورقہ بن نوفل تو اس وقت بوڑھے تھے بہت، کچھ علماء نے کہا کہ اتنے بوڑھے ہو گئے تھے کہ بڑھاپے کی وجہ سے نظر چلی گئی تھی، دیکھ نہیں سکتے تھے بڑھاپے کی وجہ سے، اتنے بوڑھے ہو چکے تھے۔ تو یہ تمنا کی کہ کاش میں جوان اور طاقتور ہوتا تو آپ کا ساتھ دیتا جب آپ کی قوم آپ کو آپ کے گھر سے نکالے گی۔ اور اس چیز کو دیکھیں، یہ ورقہ بن نوفل کا کہنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح سے تیار کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیار کرنا شروع کر دیا ذہنی طور پہ، حالانکہ نکلنے والا معاملہ اس واقعے کے 13 سال بعد پیش آیا۔ 13 سال کی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں گزاری، سختی اور شدت کی زندگی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں گزاری۔ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اپنے اقربا کے اندر ابا اللہ کے رسول اپنی دعوت کو شروع کریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی اسلوب اختیار کیا جو اسلوب عرب کے اندر ایک طریقہ تھا کہ اگر آپ کو کوئی خطرہ لاحق ہے تو آپ وہ اعلان کیا کرتے تھے خطرہ آنے سے پہلے۔ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ مجھ تک کوئی خطرہ آ رہا ہے یا مجھ سے کوئی لڑنے آ رہا ہے تو آپ مدد طلب کرتے ہیں اپنے اقربا سے، اور وہ کلمہ تھا یا صباحا، کہ اے لوگوں صبح سویرے دشمن آ پڑا ہے مجھ پر۔ لوگ پریشان ہو گئے، لوگ کہتے ہیں، حدیث کے اندر آتا ہے صحابہ نے کہا کہ جو خود آ سکتے تھے وہ خود گئے۔ پہلے تو لوگوں نے پوچھا کہ کون ہے یہ، کون منادی کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا محمد۔ انہوں نے کہا محمد کر رہا ہے، اس کی تو بات سننی ہے جا کے۔ کیوں؟ اس وقت تک ذہن میں رکھیں ابھی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین ہی تھے ان کے درمیان۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کچھ نہیں ہوتا. جب انہوں نے دیکھا کہ محمد بلا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے کہا کہ بھئی جا کے بات سننی ہے. جو خود آ سکتا تھا وہ خود آیا، جو نہیں آ سکتا تھا اس نے اپنی نیابت میں بھیجا کہ بھئی جاؤ، محمد بلا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بہت اہم چیز ہوگی، اہم معاملہ ہوگا، میں نہیں جا سکتا، میری نیابت میں تم جاؤ، مجھے بتانا جا کے، تاکہ یہ بات نہ آئے کہ محمد نے بلایا تھا تو اس کا ایک قریب آیا نہیں. اس صورت کا اصل میں پس منظر ایک طرح سے یہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے اندر جو بد امنی تھی اور جو حالات تھے عرب کے اندر، ان حالات کے اندر ایک شخص کا اپنی جان، اپنی مال، اپنا خاندان، اپنی عزت، اس کی حفاظت کا صرف ایک طریقہ تھا. اور وہ طریقہ کیا تھا کہ میں نے اپنے خاندان کے ساتھ جڑے رہنا ہے، جو بھی ہو جائے، میرے جتنے اختلاف ہوں. اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ شرعی جو ہے زبان کے اندر یا شرعی لغت کے اندر اس کو ہم لوگ صلہ رحمی کہتے ہیں. صلہ رحمی عرب کے اندر بہت اعلیٰ پائے کی اور بہت اونچے پائے کی صلہ رحمی تھی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر کچھ چیزیں سامنے آنا شروع ہوئی، یہاں پر کچھ چیزیں ابھرنا شروع ہوئی. لوگ اس لیے جڑے رہتے تھے، مل کے رہتے تھے، یہ سب سے بہترین چیز تھی. اور اس چیز کا ایک طرح سے لوگوں نے جو ہے اس متعلق ابو لہب کو برا کہا اس بارے میں. اور وہ کب کہا انشاءاللہ اس کا تذکرہ کیا جائے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس چیز کی دعوت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منادی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں یا صباحا، لوگ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے بنی عدی، اے بنی فہر، اگر میں تم لوگوں کو کہوں کہ ارائیتکم لو قلتکم ان خیلا بالوادی ترید ان تغیر علیکم کنتم مصدقیہ، تم لوگ کیا کہتے ہو اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ پچھلی وادی سے ایک لشکر تم لوگوں پر آنے والا ہے، کیا تم لوگ میری بات مانو گے؟ بلا جھجک سب نے کہا نعم ما جربنا علیک کذبا، کہ ہم نے آپ کے ساتھ، یعنی یہ نہیں کہا کہ آپ تو سچے ہیں، اس کے عکس چیز کہی کہ ہم نے تو جھوٹ ہی نہیں اس کا تجربہ آپ کے ساتھ کیا، سچ کی بات ہمارے تو بنا سوچے سمجھے ہم یہ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو سچ بات کر رہے ہیں. اگلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تھی فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، میں تم لوگوں کو شدید سخت عذاب سے میں ڈرانے کے لیے آیا ہوں. سب سے پہلا آدمی جس نے جواب دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور سخت جواب، برا جواب دیا اس نے، وہ تھا ابو لہب. تبا لک الہذا جمعتنا، لعنت ہو، کیا اس وجہ سے تم نے ہمیں جمع کیا ہے یہاں پر؟ اس کے بارے میں ایک اور بات بھی آتی ہے ابو لہب کے بارے میں. کہتے ہیں کہ ابو لہب گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آپ صلی اللہ، یعنی دین کی دعوت اب چل پڑی ہے، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ سن رہے ہیں، کچھ نہیں سن رہے. اور معاملات دیکھیں، مکہ کی زندگی میں بہت سخت معاملات تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف جب دعوت دینا شروع کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف انداز اور طریقے آپ نے اختیار کرنا شروع کیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، آپ کے بارے میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوق عکاظ جانا شروع ہو گئے. بازار لگتا تھا، شعراء کا بازار ہوتا تھا، اس میں شعر و شاعری کے جو ہے وہ مسابقے ہوتے تھے، اور پھر تحریر کے، نثر کے مسابقے ہوتے تھے. شعراء اپنے خیمے لگاتے تھے ان کے بارے میں، یعنی لوگ اپنا شعر، عرب میں اگر آپ نے اپنے آپ کو شاعر ثابت کرنا ہے تو مکہ کا سوق عکاظ بازار، اس میں جا کر اپنی شاعری ثابت کر دے، آپ پورے عرب کے اندر ایک لمحے سے پہلے آپ شاعر مانے جائیں گے. پورے عرب سے لوگ آتے تھے اس بازار کے اندر، اور کئی دنوں تک لگتا تھا، لوگ اپنے خیمے لگا کر وہاں پر رہتے تھے. شعراء آتے. حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے، گئے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہاں پر خنسا جو کہ بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، یہ بھی جج کے طور پہ وہاں پہ بیٹھتی، خیمہ لگاتی، اپنے لوگ ان کو آ کے اپنا شعر سناتے، اپنی بات بتاتے لوگ. اور اگر یہ ہاں کہہ دیتی تو سمجھا جاتا کہ بھئی یہ اب عرب کا شاعر بنے گا یہ آدمی. اتنی قدر و قیمت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بازار میں جاتے، لوگوں نے قبیلوں کی صورت کے اندر، وہی بات ہے، پھر وہ صلہ رحمی والی بات پہ چلے جائیں،
لوگ کہیں بھی رہتے قبیلے کی صورت میں رہتے، کبھی ہمارا قبیلہ وہاں پر ہے، بھئی جگہ تو ایک ہی ہے ساری، نہیں ہم اپنے قبیلے کے ساتھ رہیں گے۔ مکہ کے اندر بھی کیسے جانا جاتا تھا، وہ فلانی وادی، جہاں پہ وہ فلانی وادی فلانے قبیلے کی ہے، بنو امیہ ادھر رہتے ہیں، اور بنو فلانے ادھر رہتے ہیں، بنو ہاشم ادھر رہتے ہیں، بنو عبد مناف کا حی وہ ہے۔ احیاء کے نام سے نہیں جانا جاتا تھا، بلکہ قبیلے کی جگہ کے نام سے جانا جاتا تھا، کہ فلانے قبیلے کی جگہ یہ جگہ تھی۔ لوگ ایک شہر میں رہتے ہوئے، ایک خاندان میں ہوتے ہوئے، اس کے باوجود لوگ اپنے گھر وہیں بناتے تھے کہ ابھی ہمارے قبیلے کی وہ جگہ ہے، ہم اپنا گھر ادھر ہی بنائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابو لہب، عدی بن احمر کے نام سے ہے ایک آدمی، عتبہ ابن ابی معیط، یہ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمسائے تھے، اور یہ ہمسائے جو ایسے تھے جنہوں نے سخت دشمنی نبھائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، سخت دشمنی کی انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا بنا رہے ہوتے تو جا کے گھر کے اندر اس طرف سے گندگی پھینک دیتے جہاں پہ ان کو پتا ہوتا ہم پھینکیں گے تو کھانے پہ گرے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے تو جا کے گند وہاں سے پھینکتے جہاں پتا ہوتا کہ پھینکیں گے تو محمد کے اوپر پڑے گا یہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تنگ آ کے گھر سے نکلتے، بولتے کہ اے لوگو یہ کیسی ہمسائیگی ہے، کیا یہ ہمسائیگی ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کیوں تھا؟ اس وجہ سے ان کو ہمسائیگی کے آداب، عرب سے پوری دنیا میں عرب سے زیادہ ہمسائیگی کے آداب کو کوئی نہیں جانتا تھا، ان اخلاق کو عرب سے زیادہ کوئی نہیں جانتا تھا، ان اخلاق کو اسلام نے برقرار رکھا۔ ہمسائے کے بارے میں تو اتنی شدت کی اسلام نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مجھے تو ڈر ہوا کہ کہیں جبریل یہ نہ کہہ دے کہ ہمسائے کو وراثت میں بھی حق ہے تمہاری، اتنی سختی کی اسلام نے ہمسائے کے حقوق کے متعلق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوق اوقات جاتے ہیں، اس وقت اسلام نہیں، کچھ زیادہ لوگ اسلام نہیں لائے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ کہا کہ اچھا اب ایسا کریں گے کہ جتنے بھی مواقع آتے ہیں جن میں لوگ جمع ہوتے ہیں، مکہ کے اندر باہر سے لوگ آتے ہیں، اسلام کا اپنا جو رسالہ ہے اس کو باہر بھیجنا ہے، تو یہ ایک بہترین طریقہ ہے۔ تاجر آتے ہیں اور اپنے معاملات کرتے ہیں، کچھ بیچنے آتے ہیں، کچھ خریدنے آتے ہیں، کچھ شعر پڑھنے آتے ہیں، کچھ شعراء کا معاملہ یہ تھا کہ دیکھتے اور جو دیکھتے اس کے بارے میں شعر بنا لیتے۔ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے، قبائل کے پاس جاتے، ایک ایک کر کے قبیلے کے پاس جاتے، بتاتے کہ اے لوگوں میں محمد ہوں، کہتے وہ محمد بن عبداللہ جس کے بارے میں وہ معروف ہے، ہاں جی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت دیتے، دیکھیں آپ تخیل کریں اپنے ذہن کے اندر یہ ایک تصویر لے کے آئیں کہ ایک آدمی جا رہا ہے، بڑا قریبی ہے اور اعلیٰ ترین قبیلے سے تعلق ہے اس کا، جا کے ہزاروں لوگ ہیں، جا کے وہ بات کرتا ہے، لوگ دیکھتے ہیں منہ پھیر لیتے ہیں، بھی میں کھڑا ہوں، اب بات ہی نہیں سننی آپ کی۔ در در آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے در در بھٹکنا ہوتا ہے نا، کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ منہ تک نہ لگاتا، کیا کرو گے، کیا چاہیے، یار جاؤ یہاں سے نکلو، نعوذ باللہ۔ یہ فعلاً طریقہ رہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار جاتے رہے، بار بار دین کی دعوت دیتے رہے، جاتے ان کو سوق عکاظ ہوتا، حج ہوتا یا کوئی دوسرے معاملات، قبائل گزرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا نہیں تھا کہ میرے دشمن وہاں پہ موجود ہوں گے، پہلے قبائل آئے ہیں، ان کا استقبال کرنے سردار موجود ہوں گے پہلے سے، میری دشمنی کریں گے، مجھے برا بھلا کہیں گے، مجھ سے بدتمیزی کریں گے، میری بے عزتی کریں گے۔ انسان شرماتا ہے، شرماتے ہوئے انسان جاتا نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ کے لیے پیچھے چھوڑ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے۔ جب یہ معاملات نہ ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے اندر دعوت دیتے کہ بھئی تم کیسے ہو، روز تمہیں مارتے پیٹتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہو، گر جاتے ہو، پھر واپس آ جاتے ہو۔ اور معاملہ یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کی شادی ابو لہب کے بیٹوں سے کر رکھی تھی۔ عتبہ کے ساتھ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی تھی، اور یہ پراپر پوری شادی تھی۔
رخصتی کے ساتھ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ عتیبہ کا نکاح تھا لیکن رخصتی نہیں تھی. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر یہ سارے معاملات دیکھیں، آپ ابو لہب کے معاملات کو دیکھتے جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے چچا کے خلاف اچانک کچھ کہنے کو نہیں کہا کہ بعد لوگ کہیں گے بھائی دیکھو صلہ رحمی والی بات آئے گی، وہی عرب کے اندر جو چیز تھی نا، دیکھو کیسا ٹھیک ہے اپنی دعوت ہے، اپنے چچا کو کیا کہہ رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی نہیں کہا. جب آپ نے کچھ نہیں کہا نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت اس طرح ہوئی کہ لوگوں نے ابو لہب کو ملامت کرنا شروع کر دیا. کفار نے ہی ملامت کرنا شروع کر دیا کہ بھئی تم کیسے آدمی ہو، اپنے ہی قبیلے کے بندے کے خلاف اس طرح جا رہے ہو، یہ تو ہماری عادت نہیں ہے. یہ کہتے کہ بھئی تم بہت اچھا کر رہے ہو، اپنے بندے کے خلاف جا رہے ہو. نہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں ہم خلاف ہے، لیکن یہ عادت بری عادت ہے، تم کیوں اس عادت کے خلاف جا رہے ہو. آپ کو پتہ ہے بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب، بنو مطلب یہ دونوں ہاشم کا بھائی مطلب تھا، قبیلہ دونوں کا قبیلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہاشم سے تھے. بنو ہاشم اور بنو مطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہوتے ہوئے ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا. ایمان نہیں تھا ان لوگوں کا، بہت سارے لوگوں کا ایمان نہیں تھا، لیکن ہمیشہ ساتھ دیا. اور عرب نے اس چیز کو سراہا کہ بھئی تم لوگ ٹھیک کر رہے ہو. ان کے مطابق غلط چیز تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کر رہے ہیں، لیکن اس غلط پہ چونکہ تمہارے قبیلے کا آدمی ہے، اگر تم لوگ یہ نہ کرتے جو ابھی کر رہے ہو، ساتھ دے رہے ہو اس کا، اگرچہ ہمارے خلاف دے رہے ہو، ہم اس چیز کو پسند کرتے ہیں کہ تم اپنے بندے کا ساتھ دے رہے ہو اگرچہ وہ ہمارے مطابق غلط بات ہے. سبحان اللہ. یعنی اس طرح کی چیزیں اور عادات اور اس طرح کے معاملات تھے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ مکہ اختیار کیا. اس طرح کی حمیت موجود تھی ان لوگوں کے اندر. اور ابو لہب کو پھر ملامت کرتے رہے لوگ کہ بھئی تم کیسے آدمی ہو، اتنی دشمنی کے اندر اپنے ہی قبیلے کے خلاف کھڑے ہو گئے. اور اسی لیے 7 ہجری نہیں، 7 بعثت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 7 سال بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقاطعہ کیا، آپ کے قبیلے کے ساتھ بات ہوئی ہے نا، کہ لوگوں کو اس بات کی تکلیف بھی تھی لیکن یہ بات اس کا انکار نہیں کرتے تھے کہ بھئی یہ ٹھیک یہی ہے کہ بندہ غلطی پہ ہے. ان کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غلطی پہ تھے نعوذ باللہ، لیکن قبیلہ ساتھ دے رہا ہے. اصل یہی چیز ہے کہ قبیلے کو ساتھ دینا چاہیے ان کے مطابق. تو پریشانی یہی تھی کہ بھئی سارا قبیلہ ایک تو ساتھ ہو جاتا ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے، اور قبیلے کے اندر پھر مکے کے بڑے سرداروں میں سے ایک سردار ابو طالب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں رہتے. ابو طالب کی بات ایسی رہتی کہ لوگ اس کو رد نہ کر پاتے، ایسا معاملہ تھا ابو طالب کا. اور ابو طالب تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بعثت میں. جب انہوں نے تنگ آ کے یہ کیا کہ بھئی اب مقاطعہ کرو، ان سے اپنا بائیکاٹ کر لو اور ان کو شیب ابی طالب کے اندر ڈال دو، اور وہاں سے کوئی نہیں نکلے گا، کوئی ان سے بات نہیں کرے گا، ان سے رشتے نہیں کیے جائیں گے، ان کی لڑکی نہ ہم لیں گے نہ ان کو اپنا لڑکا دیا جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا، ان سے کچھ خریدا نہیں جائے گا، ان کو کچھ بیچا نہیں جائے گا. کچھ سلیم العقل لوگ تھے وہ مدد کرتے رہے. یہ 3 سال تک یہ بائیکاٹ چلا، یہ مقاطعہ 3 سال تک چلا. کہتے ہیں صحابہ کرام ہم نے بھوک کی وجہ سے آسمان میں دھواں اور چیزیں دیکھنا شروع کر دی، جس کو ہم لوگ ہیلوسینیشن کہتے ہیں. بھوک کی وجہ سے کہتے ہیں ہم نے پتے کھانا شروع کر دیے، ہمیں بکروں کی طرح مینگنی آتی تھی، پخانا ہمارا اس طرح کا ہو گیا. لوگ اس میں مرے بھی، اس اس چیز کے اندر اور اس مقاطعے کے اندر، اس بائیکاٹ کے اندر لوگ مرے بہت سارے، لیکن ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی نے نہیں چھوڑا. ایک طرف سے مکہ والوں کو یہ چیز تنگ کرتی تھی،
دوسری طرف سے یہ کہتے تھے کہ یار ٹھیک تو یہی کام ہے نا کہ وہ اپنے قبیلے کا ساتھ دے رہے ہیں، قبیلے کے بندے کا ساتھ دے رہے ہیں، نہیں دیں گے تو پورے عرب کے اندر ان کی بےزتی ہوگی کہ بھئی دیکھو اپنے قبیلے کے بندے کے خلاف جا رہے ہیں۔ یہ حمیت، سخت قسم کی حمیت موجود تھی ان لوگوں میں، اور یہ حمیت اپنے حلفاء کے ساتھ بھی ان کی موجود تھی، جو ایک دفعہ حلیف بن جاتا، جس کے ساتھ معاہدہ ہو جاتا کہ بھئی تم میری مدد کرو گے میں تمہاری مدد کروں گا، یہ معاہدہ ہو جاتا، ان خلفاء کے اندر بھی یہ حمیت پیدا ہو جاتی کہ بھئی نہیں یہ تو میرے حلیف کا آدمی ہے۔ اسی لیے جب سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے کہا کہ میں ان کے مدینہ احزاب کے بعد کہ ان کے متعلق میں غزوہ بنی مستلق کے اندر یا غزوہ بنی قریظہ میں انہوں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم لوگوں کے بارے میں سعد حکم دے گا۔ انہوں نے کہا سعد ہمارا حلیف ہے، یہ تو ہم بات مان لیں گے، یہودی تھے وہ لوگ، اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ ہمارا حلیف ہمارے بارے میں کہ ان کو اتنا یہ اعتماد تھا کہ ہمارا حلیف ہمارے خلاف نہیں جا سکتا، وہ ہمیشہ جو بھی فیصلہ کرے گا وہ ہمارے حق میں فیصلہ کرے گا۔ وہ الگ بات ہے کہ سعد بن عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا فیصلہ کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے سعد، 7 آسمانوں پر اللہ نے اپنے عرش پہ بھی یہی فیصلہ کیا تھا جو تم نے ان کے بارے میں فیصلہ کیا، بچوں اور عورتوں کو غلام لے لیا جائے، اور جتنے بھی بڑے لوگ ہیں مقاتلین ہیں ان سب کی گردنیں کاٹ دی جائیں۔ اور ایک اور بات کہی، ہر بندے کو اس کے قبیلے کا آدمی دیا جائے، ہر قبیلہ اپنے آدمی کو خود مارے، جس قبیلے سے بھی وہ بندہ تعلق رکھتا ہے اس قبیلے کے لوگوں کو وہ آدمی دے دیا جائے، اپنے قبیلے کے لوگ ماریں گے، گردنیں اتاریں گے، اور اتاری سب نے۔ یہ وجہ کیا تھی؟ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ بھئی تو کیا ظلم چل رہا ہے، نہیں، اس کا پس منظر دیکھیں، بد عہدیاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدے کر کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدے توڑنا، وعدہ توڑنا اسلام کے اندر سخت سخت بری چیز ہے، اور اسی لیے غداری کو بھی اسلام کے اندر سخت بری چیز سمجھا جاتا ہے، اور یہ غداری کی سزائیں ان کو ملی تھیں۔ اس لیے آج بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی بندہ غداری کرے تو غداری کی سزا یہ ہوگی کہ اس کی گردن کاٹی جائے۔ بنو قریظہ کے لوگوں نے غداری کی تھی غزوہ احزاب میں، اور وہ حالت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرُ، ان کے دل جو ہے ڈر کی وجہ سے اور گھبراہٹ اور پریشانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے منہوں کو آ گئے تھے دل، اور ڈر کیا تھا کہ پیچھے سے کہیں غداری نہ ہو جائے، پیچھے سے عہد کی خلاف ورزی نہ کر دی جائے۔ انہوں نے معاہدہ تو کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا صحابی کو، انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہاں تو معاملہ ٹھیک نہیں ہے، آسان نہیں تھا، سامنے 10,000 کا لشکر تھا، پورا عرب ان کے خلاف جمع ہو کے آ گیا تھا۔ یہ شدت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا سامنا کرتے رہے، کہتے ہیں اس تمام جب سوق عکاظ میں ہوتے یا حج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبائل آتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے دعوت، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، لا الہ الا اللہ کہہ دو تم لوگ کامیاب ہو جاؤ گے، عرب اور عجم پر تم لوگ کی حکومت رہے گی، یہی چاہتے ہو نا؟ میں حکومت نہیں چھیننے والا، مجھے یہ چیز چاہیے ہی نہیں، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، کہ جو بھی کر رہے ہیں وہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، ہمیں آپ سے کوئی جزا اور شکر کی کوئی امید نہیں ہے، اور نہ ہی ہم چاہتے ہیں، اور نہ ہی اگر آپ نے دیا جزا نہ ہی کیا ہمیں برا لگے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے کہتے کہ میری بس حفاظت کرنی ہے، ایمان لانا ہے، اور مجھے تم لوگوں سے یہ چیز طلب ہے کہ میری حفاظت کرو گے۔ کس لیے حفاظت کرو گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ بتاتے جاتے ان قبائل کو، تاکہ میں اللہ کا جو یہ رسالہ ہے اور اللہ کا جو یہ حکم ہے اس کو میں آگے بڑھاتا جاؤں۔ اگر میری حفاظت کوئی نہیں کرنے والا ہوگا میں اللہ کے دین کو آگے کیسے بڑھا سکوں گا؟ یہی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے جا کر کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کر لیے۔ عرب کے اندر عہد کا اور معاہدوں کا بہت زیادہ ان کی اہمیت تھی، لوگ کہتے تھے جتنا بڑا دشمن ہو معاہدہ کر لیا تو معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کرنی، پھنس گئے لوگ۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر اپنی سیاست جو ہے نا اس کو دکھایا. جیسے معاہدے ہو گئے دین پھیلنا شروع ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کام دیکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر امن قائم کیا. مدینہ کے اندر ریاست مدینہ کو سب سے پہلے پر امن بنایا. باہر کو نہیں دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں باہر یہ کر لوں، میں ادھر یہ کر لوں، میں ادھر یہ کر لوں. میں سب سے پہلے اندر کو پر امن بناؤں. جب اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پر امن بنایا تو اپنے آپ مالی معاملات ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تجارتی معاملات ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں، علاقات الاجتماعیہ، معاشرے کے علاقات آپس میں ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں، رشتے ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے انسان باہر کا اپنا کام پھر کر سکتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر باہر کام بڑھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی بات کرتے کہ کوئی قبیلہ ہاں کرے تو شاید میں ان کے پاس چلا جاؤں، مکہ چھوڑ کے وہاں پر چلا جاؤں میں. کیونکہ ورقہ بن نوفل تو کہہ چکے تھے کہ اذ یخرجوک قومک، جب آپ کے اپنی قوم آپ کے جو ہے ملک سے، آپ کی جگہ سے آپ کو نکالے گی، تو جب نکلنا ہی ہے تو دیکھتے ہیں کون سا قبیلہ ہماری بات مانتا ہے، کون لوگ ہیں جو کہتے ہیں بھئی ٹھیک ہے ہم آپ کی حفاظت کریں گے. کہتے ہیں کہ پیچھے ایک آدمی رہتا، ایک راوی ہے عبادہ نام ہے ان کا، کہتے ہیں صحابی تھے یہ، کہتے ہیں کہ ایک پیچھے آدمی رہتا جو کہ خوبصورت چہرے والا تھا، منور چہرہ اس کا تھا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہتے، آپ گزرتے، وہ پیچھے آ کے بولتا، کہتا اس کی بات نہیں سننی، یہ پاگل ہے، یہ بے وقوف ہے، اس طرح کی باتیں کہتا. نعوذ باللہ. کہتے ہیں میں نے اپنے والد سے پوچھا یہ کون آدمی ہے جو پیچھے، محمد تو یہ کہہ رہے ہیں اور یہ آ کے پیچھے بول رہا ہے کہ بھئی اس کی بات نہیں سننی، یہ پاگل ہے، بے وقوف ہے، نعوذ باللہ، فلانا فلانا فلانا، بہت ساری باتیں کہہ کر جاتا. وہ کہتا ہے کہ انہو عمہ ابو لہب، یہ اس کا اپنا چاچا ابو لہب ہے. ابو لہب کا نام عبد العزہ تھا، اپنے نام سے نہیں جانا جاتا تھا، ابو لہب سے جانا جاتا تھا. لہب کا مطلب ہے شعلے کی روشنی، سرخی اور اس کی روشنی. اور وہ اس لیے کہا جاتا تھا کہ اس کے چہرے کی سرخی اور خوبصورتی کی وجہ سے لوگوں نے اس کو یہ لقب دے دیا تھا. اس کو ابو لہب کہتے تھے. اس کا کوئی بیٹا نہیں تھا جس کا نام لہب ہو. اس کو چہرے کی خوبصورتی کی وجہ سے ابو لہب کہا جاتا تھا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں جب دشمنی وہیں سے شروع ہوئی، جب جب اتنے معاملات ہو گئے، تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہی، تبت یدا ابی لہب وتب. وہاں پر ابو لہب نے عتبہ اور عتیبہ دونوں کو کہا کہ جاؤ اس کی بیٹیوں کو طلاق دو، طلاق نہیں دیتے تب تک میرے پاس نہ آ رہا، نہ ہی تم دونوں کی جگہ میرے گھر ہوگی. عتبہ نے طلاق دی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو. رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ہوا 100 گنا اچھے آدمی سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند شخصیت تھی عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، عثمان بن عفان، جن کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں جب اتنی سختیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھیلی نا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی دشمنیوں کا سامنا کیا، اللہ تعالیٰ نے ایسے ساتھی بھی دیے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. ابو بکر جیسے رضی اللہ عنہ، مصعب بن عمیر جیسے رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے عثمان، اگرچہ اس روایت کے اندر تھوڑی سی کچھ بات آتی ہے لیکن یہ روایت کرتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عثمان میری 40 بیٹیاں ہوتی تو سب کا نکاح تمہارے ساتھ کرتا میں. اتنے پسند تھے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. حضرت علماء نے یہ بات کہی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ حضرت عثمان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راضی تھے اپنی بیٹیوں کے معاملے میں. اس لیے تو جب رقیہ فوت ہو گئی، رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا. عتیبہ جو کہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس کا نکاح ہوا تھا، عقد تھا ان کا، لیکن رخصت ہی نہیں ہوئی تھی کیونکہ چھوٹی عمر میں ہی آپس میں رشتہ ہو گیا اور اس کا نکاح بھی ہو گیا دونوں کا، عتیبہ اور ام کلثوم کا. کہتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہوئی تو ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ 6 سال کی تھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹی عمر تھی، کافی چھوٹی عمر تھی. اور اس نے طلاق دی، جا کے طلاق دے کے کہتے ہیں کہ اس نے اپنے ایک دفعہ طلاق دینے کے کافی دیر بعد کا واقعہ ہے
کہتے ہیں کہ اپنے باپ کے ساتھ، ابو لہب کے ساتھ شام جانے کا اس نے تجارتی قافلہ لے کر شام جا رہا تھا، تو اپنے باپ کے ساتھ تھا عتیبہ، جاتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے نہایت گھٹیا گالیاں اس نے دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کی کچھ آیات پڑھ کے کہا کہ یہ اور یہ اور یہ آیات دیکھیں، چھوٹی عمر ہے، عمر اتنی بڑی نہیں ہے، ذہانت تو تھی ان لوگوں کے اندر، حافظہ بھی تھا اور سمجھ بھی تھی، چھوٹا سا تھا اور آیات پڑھ رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، بولتا ہے کہتا ہے یہ تم پہ آئی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاں، کہتا ہے میں کسی کو نہیں مانتا۔ تکبر دیکھیں، باپ سے سیکھ رہا ہے، ہر چیز انسان باپ سے سیکھتا ہے، ماں سے اور باپ سے، بیٹوں کے اندر بھی وہی معاملہ تھا جو باپ کے اندر اور ماں کے اندر تھا۔ ماں کون تھی اس کی؟ ام جمیل نام تھا اس کا، اروا کہتے ہیں اس کا اصل نام تھا، ام جمیل کنیت تھی اس کی، اروا بنت حرب بن امیہ، یہ ایک بہت بڑے آدمی کی بہن ہے، ابو سفیان، ابو سفیان کی یہ بہن تھی۔ ابو سفیان بھی دیکھیں، بھائی اور بہن سخت دشمنی نبھائی، ابو جہل کے مرنے کے بعد قریش کا رئیس اور مین سردار ابو سفیان تھے۔ وہ الگ بات ہے، اللہ تعالیٰ نے اسلام کی توفیق عطا کر دی، اسلام قبول کر لیا انہوں نے، لیکن ام جمیل کو توفیق نہ ہوئی۔ ام جمیل اپنے شوہر کے ساتھ دشمنی نبھاتی رہی، بیٹوں کو بھی وہی دشمنی سکھائی۔ عتیبہ نے جب گالیاں دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، سفر پہ جانے سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ تھوک کے بھی گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تھوک نہ پڑی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، کہ اللہ تعالیٰ اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس پہ مسلط کر دینا۔ کہتے ہیں سفر میں تھے، سفر میں ایک جگہ پہ جا کے رکے، پڑاؤ تھا، رات کا وقت تھا، آرام کرنے کے لیے ایک جگہ پہ جا کے رکے، تو ابو لہب کہتا ہے کہ وہاں پہ لوگوں نے بتایا کہ یہاں رات کے وقت موذی جانور آتے ہیں، یہاں پہ خطرناک جانور آتے ہیں، کوئی بڑے جانور بھی آتے ہیں یہاں پر، لیکن چونکہ پڑاؤ ڈل چکا تھا تو اب یہیں پہ رکنا تھا، رات کا وقت ہے اور آگے کہاں جائیں گے، قافلہ تھکا ہوا ہے، نہیں چل سکتے، اونٹ تھکے ہیں، ان کو آرام کرنا ہے، کھانا پینا ہے، تو نہیں اب چل نہیں سکتے۔ کہتا ہے کہ محافظوں کو کہتا ہے کہ میرے اس بیٹے کی زیادہ حفاظت کرنا، مجھے ڈر ہے محمد کی بددعا کا جو اس نے دی ہے، اور کہتے ہیں اس رات کو ہی عتیبہ پہ جانور آئے اور انہوں نے چیر پھاڑ دیا عتیبہ کو۔ یہ ایک شخص تھا اور یہ اس کے معاملات تھے، یہ اس کی چیزیں تھیں اپنے ہمسایوں کے عتبہ ابن ابی معیط، یہ وہی شخص تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمسایہ تھا، اور وہی آدمی ہے جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں پٹا ڈال کے نماز پڑھے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں کپڑا ڈالا اور اس کو دبا دیا، اتنا دبایا کہ کہتے ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے آنکھیں پھٹنے والی ہو گئی ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز نہ توڑی، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے دھکا دیا اس کو، اور پیچھے کیا دھکا دے کے، اور اس کے بعد وہ معروف آیات پڑھ لی، تقتلون رجلا اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، کیوں قتل کرتے ہو ایسے بات، یا اس لیے قتل کرتے ہو اس بندے کو کہ وہ یہ بات کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، وقد جاءكم بالبينات من ربكم، اور اپنے رب کی طرف سے وہ دلائل لے کر آیا ہے، واضح دلائل لے کر آیا ہے۔ یہ ان ساری چیزوں کا سامنا کرنا پڑا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، گہرائی کے ساتھ اگر دیکھیں تو انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ کیسے نفس کے مالک تھے، اتنا طاقتور نفس، اتنی طاقتور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کہ اس سارے کو ہم میں سے کوئی کسی کے اوپر یہ ہو تو وہ شاید وہ مدینے والے زمانہ پہنچنے سے پہلے وہ مر جاتا، دل گھبراہٹ سے، اور ہمارے دل پھٹ جاتے، ہمارے دماغ معوف ہو جاتے، ہمیں فالج آ جاتے، اس طرح کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی طاقت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے شخصیت دے رکھی تھی، یہ عام آدمی اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتا۔ ان تمام چیزوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ پر واضح
عذاب ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تڑپتا دیکھ رہے ہیں، عمار بن یاسر کو تڑپتا دیکھ رہے ہیں، سعد بن ابی وقاص ہیں، سعد بن ابی وقاص تو خیر مدینہ میں تھے، باقی صحابہ ہیں مدینہ مکہ کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں جو کمزور ہیں ان کو تڑپتا دیکھ رہے ہیں کہ لوگ دے رہے ہیں ان پر عذاب، اور ان کو جلا رہے ہیں لوگ. تو یہ تمام چیزیں تھیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل کی. یہ بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی. ابو لہب کے بارے میں ایک اور بار آتا ہے کہ گیا ایک دفعہ اپنی تسلی کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہتے ہیں اے محمد میں ایمان لایا تو کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ سارے ایمان والوں کے ساتھ ہوگی، اور جب صاحب ساری ایمان والوں کو ملے گا وہی تمہیں ملے گا. وہی بات ہے، پتہ ہی نہیں تھا کہ ایمان کا اجر کیا ہے، اس کا ثواب کیا ہے، اور کتنا اعلیٰ رتبہ اللہ تعالیٰ عطا کریں گے ایمان والوں کو. کہتا ہے کہ یہ کیا بات ہے، کوئی میری کوئی فضیلت نہیں ہوگی؟ یعنی وہی بات ہے، میں تمہارا چچا لگتا ہوں اور میں تو سردار ہوں، اور یہ کیا بات ہے؟ وہی برابری والی بات. اور بہت سارے صحابہ کو یہ بات پسند آئی کہ اس کے اندر سارے لوگ برابر ہیں، اس میں یہ نہیں ہے کہ بھئی فلانا غلام ہے. لوگوں نے تو مذاق بھی اڑایا، کہتا ہے دیکھو یہ کیسا دین ہے جو بلال جیسے کو برابر بنا رہے ہیں، کہ یہ تو برابر ہو جائے گا. یہ کیسے برابر ہوگا، یہ تو غلام ہے، یہ کس طرح برابر ہو سکتا ہے؟ جب یہ بات کی اس نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی اور اس کا یہ جواب تھا، تو ساتھ ہی بولتا ہے تبا لہذا الدین، کہ غرق ہو یہ ایسا ایسا دین غرق ہو نعوذ باللہ. اس کے بعد کہتا ہے اکون انا وہؤلاء سوا، میں اور یہ نیچ لوگ برابر ہوں گے؟ ایسا بیڑا غرق ہو ایسے دین کا نعوذ باللہ. یعنی بالکل دل پہ مہر لگ چکی ہے. اس کی بیوی اس کا ساتھ دیتی، کہتے ہیں اس کی بیوی جاتی، ایک رسی تھی، رسی میں لکڑیاں لے کر آتی رات کے وقت، حالانکہ قریش کی عورتوں کی سردار مانی جاتی تھی، دشمنی میں اتنی آگے چلی گئی کہ سردار ایسے کام نہیں کرتے، لیکن یہ کرتی، رات کو جاتی لکڑیاں اکٹھے کر کے لاتی، کانٹے اور فلانا فلانا جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت کا سامان تیار کرتی کہ کسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں اذیت دے دوں. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی اس کی بیوی کے لیے، حمالۃ الحطب، لکڑیاں اٹھا کے لاتی تھی، قیامت کے دن بھی لکڑیاں اٹھا کے لائے گی. ادھر لکڑیاں اٹھا کے لاتی تھی اپنے شوہر کی مدد کرنے کے لیے، کہ میں اپنے شوہر کا ساتھ دوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے کے لیے. مفسرین نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ عذاب اس لیے رکھا کہ وہ جہنم کے اندر جلتی ہوئی آگ کے اندر لکڑیاں اکٹھی کرے گی، لکڑیاں اکٹھی کر کے لائے گی اور اپنے شوہر کی مدد کرے گی جلنے میں، اس کو لکڑیاں ڈال دے گی، ایندھن بنانے میں مدد کرے گی کہ وہ اور جلے. اللہ تعالیٰ یہ عذاب ڈال دیں گے اس کے اوپر کہ اپنی ہی بیوی لکڑیاں کاٹ رہی ہے، لکڑیاں کاٹ کے لا رہی ہے کہ آگ اور بھڑکے، اور ڈالے گی اپنے شوہر ابو لہب کے اوپر یہ ساری لکڑیاں. اور کہتے ہیں جس رسی سے باندھتی تھی وہ رسی بڑی سخت قسم کی رسی تھی، جو کانٹے دار قسم کی رسی تھی، جس سے وہ اس طرح کی چیزیں جو ہے لکڑیاں جمع کر کے لاتی. کہتے ہیں کہ ایک دفعہ وہی رسی اس کے گلے میں ڈل گئی، پھر گئی، اور وہی سبب بنی اس کی موت کا. وہ جو لکڑی جس میں لاتی تھی نا، اور وہی اللہ تعالیٰ نے بات کر دیا کہ وہ چیزیں اور وہی اس طرح کی جو حبل ہے اور اس طرح کی رسی ہے، قیامت کے دن وہی اس کے گردن میں ہوگی، اس عورت کے گردن میں ہوگی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تبت یدا ابی لہب وتب، تبت ہلاک ہوں دونوں ہاتھ ابو لہب کے جن سے اس نے اذیت دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہلاکت ہو ابو لہب کو، ان دونوں ہاتھ کو اللہ تعالیٰ ہلاک کر دیں، توڑ دیں ان دونوں ہاتھ کو اللہ تعالیٰ. تبت ہلاک ہوں، اور اس کے بعد پھر وتب کہا کہ پھر ہلاک ہوں، یعنی دو بار اللہ تعالیٰ نے ہلاکت کی ایک طرح سے بد دعا کی. آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہیں اس کا مال فائدہ دے گا اس کو، وما کسب، اور جو اس نے کمایا. اللہ تعالیٰ نے یہ بات کیوں ارشاد کی؟ اس کے بارے میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد اس لیے کی کہ ابو لہب کہتا تھا کہ اگر محمد ٹھیک ہوا کیا تو قیامت کے دن، جس کا ذکر محمد کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم،
جو بات کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ ٹھیک ہے تو میں اپنا سارا مال و متاع دے کے اپنے آپ کو آزاد کرا لوں گا۔ اس کے بارے میں اللہ نے کہا مَا أَغْنَى، اس خوش فہمی میں نہ رہو کہ جتنا بھی مال ہے تمہارے پاس وہ اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ یہ پوری دنیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس مچھر کے پر کے برابر نہیں، تمہارا مال کیا ہے اس دنیا کے سامنے؟ کتنا ہو سکتا ہے تمہارا مال؟ اتنا غرور اور اتنا تکبر کہ اگر میں اس دنیا میں نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنا، اگر میں غلط ہوا اور یہ ٹھیک ہوئے، قیامت کے دن میں مال دے کے اپنے آپ کو افدی نفسی، میں اپنے آپ کو آزاد کرا لوں گا۔ کس بات سے آزاد کرائیں گے؟ اللہ تعالیٰ اسی مال کو ایندھن بنا کے اسی مال میں جلائیں گے، اور پھر عذاب اللہ تعالیٰ نے کہ بتا دیا کہ انسان کے سب سے قریبی شخص جس کا سب سے قریبی تعلق ہوتا ہے دل کا انسان کا اس کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اسی کو سبب بنائیں گے کہ وہ جلاتا بنے گا اس بندے کو، اس اور بھڑکنے آگ بھڑکانے کا سبب بنے گا وہ شخص۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سَيَصْلَى نَارًا، وہ جائے گا آگ کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے وہی لقب استعمال کیا جو فخر کے لیے استعمال ہوتا تھا، چہرے کی خوبصورتی کے لیے، لہب نارن، ایسی آگ ذات لہب جو بھڑکتی ہوئی سخت شعلوں والی آگ ہوگی۔ لہب اس آگ کو بھی کہتے ہیں جو سخت گرم اور سرخ شعلے والی آگ ہوتی ہے، اس شعلے والی آگ کو بھی لہب کہتے ہیں کہ اس لقب سے فخر اور اس لقب کو اعزاز سمجھتے ہو، اللہ نے اسی لقب کو استعمال کیا عذاب بتانے کے لیے کہ یہ تمہارا عذاب ہوگا، کر لو جو کرنا ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَامْرَأَتُهُ، اور بیوی اس کی حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، قیامت کے دن وہ حمال کہتے ہیں اٹھانے والے کو، وزن اٹھانے والے کو یا سامان اٹھانے والے کو، وہ اٹھانے والی ہوگی، وہ اس کا وزن حطب لکڑیوں کو اٹھانے والی ہوگی، لائے گی لکڑیاں کاٹ کے اور اٹھا کے لائے گی، جیسے اس دنیا میں لاتی تھی اسی طرح قیامت کے دن بھی لے کر آئے گی۔ اس دنیا میں تمہاری مدد کرتی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اور قیامت کے دن تمہاری خود مدد کرے گی تمہارے جلنے کے اندر، اور بھڑکائے گی، آگ کو اور زیادہ بھڑکتا دیکھے گی، اور وہ دیکھے گی نہ چاہتے ہوئے کرتی بھی رہے گی، اور یہ زیادہ تکلیف دہ احساس ہے۔ انسان نہ چاہ رہا ہو، دل کے اندر چاہت نہ ہو لیکن زبردستی انسان کر رہا ہو، اس میں اور زیادہ تکلیف ہے، اس کے بجائے کہ انسان کے دل کا احساس ختم ہو جائے اور انسان کہے کہ اب کہو جو کہنا ہے میں کروں گا۔ یہ اتنی تکلیف دہ حالت نہیں ہوتی، جتنی تکلیف دہ حالت یہ ہوتی ہے کہ احساس جاگا ہو انسان کے دل میں، اور قیامت کے دن یہی تو ہوگا کہ احساس پوری اپنی جو ہے وہ اونچائی کے ساتھ انسان کے دل کے اندر ہوں گے کہ ہم بچ جائیں، ہم کچھ ہو جائے، ہم شاید مر جائیں گے، یہ ختم ہو جائے گا، کاش مر جائیں۔ اس چیز کو بھی اللہ تعالیٰ اتنا رلائیں گے کہ اللہ تعالیٰ موت کو لا کے کھڑا کر دیں گے، کبھی آج کے بعد موت بھی نہیں ہے۔ جنت والے خوش ہوں گے، جہنم والے روئیں گے کہ مر بھی نہیں سکتے، یہ کیسا عذاب ہے۔ اور وہ احساس اللہ تعالیٰ زندہ رکھیں گے۔ دنیا کے اندر تو یہ ہوتا ہے کہ عربی کے اندر ایک کہاوت ہے، اس کو کہا جاتا ہے کثرت الامساس تقل الاحساس، کہ کثرت کسی چیز کے ساتھ، کثرت کے ساتھ اپنا معاملہ رکھنا آپ کا احساس ختم ہو جاتا ہے، احساس کم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو کوئی چیز کاٹتی ہے، اگر آپ کو کوئی چیز لگتی ہے، چھری پھرتی ہے، وہ بار بار پھرے، انسان کے اندر احساس آہستہ آہستہ کر کے ختم ہو جائے گا۔ آگ جلاتی ہے، 10-15 منٹ بعد احساس ختم ہو جائے گا، وہ جلنے کا، اور وہ احساس ختم ہو جائے گا۔ درد شاید رہے لیکن وہ اس طرح کا احساس نہیں رہے گا، اور انسان بس مر جائے گا۔ 10-15 منٹ ویسے ہی انسان کی ختم ہو جاتی ہے، لیکن قیامت کے دن وہ احساس اللہ تعالیٰ زندہ رکھیں گے، وہ احساس ہی نہیں ختم ہونے پائے گا، اور یہ چیز انسان کو توڑ کے رکھ دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے انسان کو یہ چیز، اور یہ احساس رہے گا، اس کو سوچے گا کہ کاش میں ایمان لے آتا، کاش میں بات کر لیتا، کاش جو تکبرانہ میں نے بات کی تھی کہ میں تو اپنا مال دے کے آزاد کرا لوں گا اپنے آپ کو، کاش یہ بات نہ کی جاتی۔ اور میری اپنی ہی بیوی حمالۃ الحطب،
اٹھانے والی ہوگی، اور اس کے بعد فی جیدہا، اس کی گردن میں، جید کہتے ہیں ایسی گردن کو جو کہ لمبی اور خوبصورت ہو۔ عربی کے اندر خاص یہ لفظ اس گردن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، عام طور پہ رقبہ کہتے ہیں گردن کو، رقبہ۔ لیکن ان دو صفات کے ساتھ جو کہ آج بھی اس دنیا کے اندر خوبصورتی کی سب سے اچھی صفات جانی جاتی ہیں، لمبی اور خوبصورت گردن، اس گردن پہ جس خوبصورتی کا تکبر تھا نا، عورت کو جس چیز کا عورت کو ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر کیا، فخر کرتی ہے عورت جس پہ، اور جس چیز پہ مرد فخر کرتا ہے، اعزاز پہ، تکریم پہ، عزت پہ، تمہارا نام عزت ہے تمہارے لیے، اسی نام کا اللہ تعالیٰ نے آداب بنا دیا۔ اور یہ خوبصورتی جس کا تمہیں بڑا فخر تھا اس دنیا میں، اللہ تعالیٰ اسی خوبصورت گردن کے اندر اللہ تعالیٰ رسی باندھ کے رکھیں گے، حبل باندھ کے رکھیں گے، من مسد، مسد کہتے ہیں ایک ایسا پودا ہے جو کہ سخت کانٹے دار پودا ہے، اس کا کانٹا بڑا نرم ہوتا ہے، داخل ہوتے ہوئے پتہ نہیں چلتا کانٹا داخل ہوا، لیکن سخت تکلیف ہوتی ہے اس کانٹے کی، اس کو عربی میں لیف کہتے ہیں، اللیف، نرم سا روئی کی طرح کا ہوتا ہے، لیکن ہاتھ پہ لگے تو پورا ہاتھ چھلنی ہو جاتا ہے، بالکل روئی کی طرح ہوتا ہے، عجیب، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے چیز بنائی ہے، انسان دیکھ کے بولے گا کہ اس سے مجھے کچھ نہیں ہوگا، اور اس سے عرب اس وقت بھی اور آج بھی رسیاں بناتے تھے۔ مفسرین نے اس چیز کا ذکر کیا ہے، اور اس چیز سے اللہ تعالیٰ جہنم میں، وہ ایک تو جلتی بھی ہوگی، جل رہی ہوگی، اور اس کی رسی ہوگی، اور وہ رسی اللہ تعالیٰ نے گردن میں باندھ رکھی ہوگی۔ مفسرین نے فرمایا کہ اس رسی کی لمبائی 70 گز ہوگی، اور وہی بات ہے کہ وہ رسی عذاب دینے والے فرشتوں نے ہی پکڑ رکھی ہوگی۔ منظر کو ذرا انسان اگر ذہن میں لائے، آگ جل رہی ہے، آگ میں لوگ چلتے پھر رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، اور اپنا کام بھی ساتھ ساتھ کر رہے ہیں جو ان کو لگا رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، تم نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، جلتے ہوئے، عذاب ہوتے ہوئے، بچھو کاٹ رہے ہیں، سانپ کاٹ رہے ہیں، اور انسان کے اعضاء کٹ رہے ہیں، اس کے بعد اعضاء پھر واپس آ رہے ہیں، پھر انسان ٹھیک ہو رہا ہے۔ اسی طرح میں ایک عورت ہے جو چل رہی ہے، جلتے ہوئے چل رہی ہے، اور چھلنی کر دینے والی رسی اس کی گردن میں ہے، فرشتہ دھکے دے رہا ہے، کہیں جانے کی کوشش کرتی ہے، فرشتہ واپس کھینچتا ہے، اپنے ہی شوہر کو جلا رہی ہے، کاٹ کے لاتی ہے اور جلاتی ہے، اور خود بھی جل رہی ہے۔ ایسا منظر ہے جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہ عذاب ایسے ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا، اور جن لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کی، ساتھ دیا، ایمان لائے، دنیا میں تو ان کے ساتھ بڑی سختیاں پیش آئیں، لیکن قیامت کو اللہ تعالیٰ نے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بڑے اجر رکھ دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بڑی آسانیاں رکھ دی ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ایسا محل اس کی اللہ تعالیٰ نے بشارت دی حضرت خدیجہ کو، گھر، خاص گھر کیوں کیا؟ گھر، حضرت خدیجہ نے گھر سکون بنایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، سکون کی جگہ بنائی، کہ آپ کو پتا تھا کہ ایٹ دی اینڈ خدیجہ ہے میری، میں جاؤں گا خدیجہ کے پاس، میرے درد میں میرا ساتھ دے گی، یہ نہیں کہ میں کدھر پھنس گئی ہوں، میں اچھا خاصی تجارتیں کرتی تھی، میں اچھی خاصی پیسہ ویسا تھا، میرے ہر عرب کا ہر رئیس آدمی اور ہر تاجر، ہر سردار حضرت خدیجہ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ ایک دفعہ بھی کہا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی بات؟ سکون بنا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس گھر کو، جیسا بھی وہ گھر تھا، ساری تجارت قربان کر دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے لیے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بشارت دے دی کہ اے اللہ کے نبی، بشارت دیں خدیجہ کو ایسے محل کی جو کہ موتی کے اندر کھدا ہوا محل ہوگا، اتنا بڑا موتی ہوگا، اس موتی کو کھود کے اللہ تعالیٰ محل بنائیں گے۔ خوبصورتی کی انتہا ہے یہ۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، لا خصب فیہ ولا نصب، نہ اس میں شور شرابہ ہوگا اور نہ پریشانی ہوگی۔ ان چیزوں کو برداشت کیا حضرت خدیجہ نے، جن چیزوں کو برداشت کیا وہ ان چیزیں کے عکس اللہ تعالیٰ نے بشارت دی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ کے نبی،
یہ خدیجہ ہے، ان سے بولیں کہ یہ جبریل ہے جو اللہ کی طرف سے اپنا سلام لے کے تمہیں آیا ہے۔ دو لوگ تھے، حضرت خدیجہ اور حضرت عائشہ۔ سلام پیش کیا اللہ تعالیٰ نے کہ میں اللہ کا سلام لے کے آیا ہوں۔ ھذا جبریل یقرئ علیک السلام، کہ یہ جبریل ہے جو آپ پر سلام دے رہا ہے، سلامتی بھیج رہا ہے۔ سبحان اللہ، یہ چھوٹی چیزیں نہیں تھیں، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت ساتھ دینا چھوٹی بات نہیں تھی۔ ہر بندے نے، چھوٹے سے چھوٹا آدمی جس نے ساتھ دیا، اس نے پریشانیوں کو برداشت کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اس لیے ہمیں بھی یہ سوچ لینا چاہیے، سمجھ لینا چاہیے کہ دین کے معاملے میں انسان پہ آئیں گی کچھ پریشانیاں، لیکن ہم تھوڑا تو برداشت کریں۔ فوراً دل برداشتہ ہو کے اور یہ تو یہ ہے، یہ تو اس طرح ہے، نہیں نہیں میں تو پہلے ٹھیک تھا، چھوڑ دو سب کچھ، یہ معاملہ نہیں ہے۔ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، کیا یہ گمان کر لیا ہے لوگوں نے کہ وہ یہ کہیں آمنا، ہم ایمان لے آئے، وهم لا يفتنون، اور ان کا اللہ تعالیٰ تھوڑا سا بھی اختبار نہ لے، تھوڑا سا بھی امتحان اللہ تعالیٰ ان کا نہ لے۔ کچھ تو ایمان کا امتحان ہوگا، اللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ کتنا ایمان ہے اس کے دل کے اندر۔ بلال بن رباح کو ہی ذہن میں رکھ لیں، یا کسی بھی صحابی کو ذہن میں رکھ لیں، یہ چیزیں تھیں جو صحابہ کرام جن سے گزرے، اور یہ سارا کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آتا رہا۔ اصل اس میں یہ تھا کہ ایٹ دی اینڈ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ذہن میں آخر ایک چیز موجود تھی، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، اللہ میری مدد کرنے والے ہیں، اور مدد کرتے رہے۔ قدم قدم پر، ہر قدم پہ اللہ تعالیٰ مدد کرتے رہے۔ سختیاں تھیں، پریشانیاں تھیں، ان تمام چیزوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمیشہ آتی رہی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کہا اور جو سنا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قد قلت ما قلت صوابا فمن الله وإن خطأ فمني والشيطان وأستغفر الله إنه كان غفارا۔ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ یہ درخواست ہے کہ دوست ہیں ان کے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے اور اللہ تعالیٰ درجات بلند کرے ان کے، اور جو لوگ گزر گئے اللہ تعالیٰ ان کے لیے محشر کے اور اللہ تعالیٰ برزخ کے اور باقی اگلے معاملات، اللہ تعالیٰ ان کے لیے حساب و کتاب کے، فرشتوں کے آنے کے، وہ سارے معاملات اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسان فرمائے۔ بڑی سخت زندگی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پناہ مانگی، جو برزخ کی زندگی ہے، برزخ یعنی قبر کی زندگی، اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پناہ مانگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کو کوئی ایسی نماز نہیں دیکھی جس میں آپ نے قبر کی زندگی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ نہ مانگی ہو۔ بڑی سخت زندگی ہے، یہ بڑا سخت معاملہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روتے، پریشان ہوتے اس زندگی کو یاد کر کے۔ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔